بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج 28 جولائی 2021 اور بدھ کا دن ہے۔ آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد اشرف صاحب زادہ۔ امتیاز علی، یہ مجھے ان کا تحریری یہ ایک کوشچن آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ریلیونٹ اور بہت زبردست انفارمیشن انہوں نے مجھ سے مانگی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دودھ کا بخار جو ہے اس کے بارے میں، اس کے کازز اور اس کا علاج وہ، اور اگر ہو سکے تو ملک فیور کی نشانیاں جو ہیں، سمٹمز، وہ بھی بتائیں، اور اگر ہو سکے تو الگ الگ سے پلیز پہلے دودھ کے بخار کے متعلق روشنی ڈالیں اور دوسرا الگ سے کریں کہ یہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ تینوں، چونکہ امتیاز علی صاحب آپ نے یہ سوال کیے ہیں اور ان کے بارے میں ایک ایک کر کے الگ الگ سے میں کر دوں گا، اور یہ بہت اچھا کیا آپ نے جو مجھے ریٹن میسج کیا۔ جو لوگ مجھے وائس کالز کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ خدا را وائس کال نہ کریں، وائس میسج کے ذریعے آپ اپنا سوال وہ پوچھا کریں۔ آپ میری خام خواہ آپ میرے جو کالز کرتے ہیں وہ میرے ساری جو کام ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور میں مجبور ہو جاتا ہوں کال کرنے والے کا نمبر بلاک کرنے پہ۔ تو خیر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کالز نہیں کرنی، وائس میسج کرنا ہے، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو میں امتیاز علی جی آپ کا یہ بڑے مشکور ہوں کہ آپ نے ریٹن یہ اپنے تینوں کویسچنز جو کہیں ہیں مجھے ملک فیور کے بارے میں، پہلے نمبر پہ میں اس کو روشنی ڈالتا ہوں کہ دودھ دینے کے جو ابتدائی عرصے کی یہ بیماری جو ہے یہ نہایت ہی امپورٹنٹ ڈیزیز اس کو گردانا جاتا ہے، اور جو عموماً زیادہ دودھ دینے والی بڑی عمر کی جو گائیاں ہوتی ہیں، اور گائیں ہو گئیں، کاؤز اور بفلوز، بھینسوں میں یہ عام ہے۔ اور اس بیماری کی اہم وجہ کیا ہے؟ وجہ میں کیلشیم کی زیادہ مقدار کا اخراج، یہ یاد رکھیں۔ اور ماں کے رحم میں بچے کو روزانہ تقریباً 5 سے 8 گرام کیلشیم ملتی ہے، جبکہ بچہ دینے کے بعد دودھ میں کیلشیم کا اوسط اخراج جو ہوتا ہے وہ 15 سے لے کے 30 گرام یہ پہلے دن ہوتا ہے، جب یہ بولی نہیں جو ہوتی اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ فالتو کیلشیم جانور اپنے جسم کے ذخائر سے فوراً نہیں لے سکتا، اور کم کھا رہا ہے یا خوراک میں کیلشیم کم ہے، اور تو خون میں کیلشیم کی کمی ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں، میں نے بتایا نا کیلشیم کا اوسط اخراج 15 سے 30 گرام یہ پہلے دن ہوتا ہے، اور یہ جو فالتو کیلشیم ہے جانور اپنے جسم کے ذخائر سے فوراً نہیں یہ لے سکتا، اور اگر کم کھا رہا ہے یا خوراک میں کیلشیم کم ہے تو خون میں کیلشیم کی کمی ہو جائے گی، یہ وجہ ہے اس کی، اور یہ بیماری لگ جائے گی، اس کو ملک فیور ہو جائے گا جب کیلشیم کی کمی ہو جائے گی اس کی خون میں۔ اور خشک عرصے میں یہ یاد رکھیں زیادہ کیلشیم کھلانا، کچھ لوگ 100 سے لے کے 125 گرام فی جانور یومیہ اس بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ لوگ جو
جب ڈرائی ہوتا ہے تو ڈی سی پی پاؤڈر یا 100 گرام سے 125 گرام کیلشیم روزانہ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے اس بیماری کا. جبکہ اگر 8 گرام کیلشیم ڈیلی فی جانور، جس کا اوسط وزن ہو کوئی 10-11 من یا 450 کلو گرام ہو، دی جائے تو عموماً یہ بیماری نہیں لگتی. اور اس طرح یہ جو ہوتا ہے یاد رکھیں. اللہ اکبر. اس طرح بچہ دینے سے پہلے کیلشیم کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ 33 سے لے کے 45 گرام فی جانور ڈیلی دینے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. جانور کے بچہ دینے سے 3 سے 5 دن پہلے اگر وائٹامن ڈی کی زیادہ مقدار یعنی 20 ملین یونٹس روزانہ دیے جائیں تو کافی حد تک بیماری سے بچایا جا سکتا ہے. یہ وائٹامن ڈی کا اسی لیے ٹیکہ میں لگواتا ہوں 3 سے 5 دن پہلے نا، اس کی ڈیلیوری سے بچہ جنم دینے سے پہلے AD3E کا 10 cc کا ٹیکہ لگا دیں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو اور کیلشیم اور فاسفورس کی نسبت یا ان کی جو ریشو ہے، کیلشیم اور فاسفورس کا ریشو 1 اور 2 کا ہونا چاہیے. یعنی 2 حصے کیلشیم اور 1 حصہ فاسفورس، اور یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. یہ بیماری جانور کی عمر کے ساتھ یہ یاد رکھیں بڑھتی ہے. جو ایج بڑھتی ہے بھینس کی یا گائے کی تو یہ جانور کی یہ بیماری بڑھتی ہے. اور کم دودھ دینے والے جانور جن میں ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں یہ بیماری نہیں ہوتی. تقریباً 75% بیماری بچہ دینے سے 1 سے 24 گھنٹے بعد ہوتی ہے. بچہ دینے سے پہلے یہ بیماری صرف 3% جانوروں میں، یہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہوتی ہے. بچہ دینے کے دوران تقریباً 6% جانور اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی 6% جانور ہیں جن میں یہ بچہ دینے کے دوران یہ 6% جانوروں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اور تقریباً 12% جانوروں میں یہ بیماری بچہ دینے کے 25 سے لے کے 48 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے. جبکہ بچہ دینے کے 48 گھنٹے بعد صرف 4% جانور اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. اور زیادہ موٹے جانور اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ایسے ہی بتائیں کہ موٹے تازے خوب موٹے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. زیادہ دودھ دینے، بہت زیادہ دودھ دیتے ہیں نا جانور جو، ان کو بھی یہ ہوتی ہے، ملک فیور ہوتا ہے. تو لگتے ہاتھ میرا خیال ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، تو اگر امتیاز جی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی چلیں اگلے آپ کی بات مانتا ہوں. 3 الگ الگ سے اب ملک فیور کی نشانیاں بتاؤں گا، سمٹمز، اور ایک ہی میں اسی میں آپ کو علاج بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے، اور تفصیل سے دوں گا انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایز یوزول حدیث مبارک پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد جب بھی ان کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھا کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. فی امان اللہ.